بے ادب اور بدتمیز لوگوں سے کیسے پیش آئیں؟ کیا آپ کے سوشل سرکل میں ایسے افراد موجود ہیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں، جو کہ بات کرتے ہوئے نہایت بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کو ڈیل کیسے کریں؟ خاص طور پر وہ افراد جن سے آپ کا قریبی تعلق ہو۔ اس کا آسان سا حل تو یہ ہے کہ ان کو ان کے رویے کے جواب میں ویسا ہی رد عمل دیا جائے، خاص طور پر وہ افراد جو آپ کے لیے اجنبی ہوں۔ لیکن کیا یہ درست عمل ہے؟ کیا آپ کو اس سے اطمینان حاصل ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ عمل تو میرے اندر بے چینی پیدا کر دے گا۔ تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ایسے افراد کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے رک جانا۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو فوراً رد عمل دینے کی بجائے کچھ لمحوں کے لیے رک جائیں اور سوچیں کہ کیا اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ خاص طور پر اجنبی فرد کے ایسے رویے کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ خاموش ہو جائیں اور آگے بڑھ جائیں۔ لیکن اگر فرد آپ کا قریبی ہے تو اس کا مناسب الفاظ اور آواز کی ٹون کو کم رکھتے ہوئے اس سے کہیں کہ وہ پرسکون ہو جائے اور آرام سے بات کرے، اور اگر وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تو اس سے کہیں کہ آپ تھوڑی دیر بعد ان سے بات کریں گے۔ کسی بھی بات پر فوراً ریاکٹ کرنے کی بجائے رسپانس کرنا سیکھیں۔ آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی بات کا جواب دیں۔ اگر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے تابع ہو گئے ہیں۔ جب آپ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اعتماد ہیں اور کوئی بدتمیزی کے ذریعے آپ سے اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ مسکراہٹ۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فرد جب کسی سے بے ادبی سے پیش آتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس کو بھی جواب بدتمیزی سے ملے گا، لیکن اگر اس کے برے رویے اور الفاظ کے بدلے میں اس کو مسکراہٹ ملے تو وہ جان جائے گا کہ اس کے الفاظ کی دوسرے کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ اگرچہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ جذبات پر قابو رکھنا۔ کسی کی بدتمیزی کے جواب میں ان کی طرح بدتمیزی سے جواب دینا بہت آسان ہے، لیکن ایک تو یہ صورتحال کو مزید کشیدہ کر دیتی ہے۔ یہ ظاہر ہوگا کہ کوئی بھی آپ کی ذات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ دوسرے فرد کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ بے ادب انسان کے بدتمیزانہ رویے کا سامنا کرتے ہیں تو اپنے لیے برا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ اگر آپ اس انسان کو جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ انسان برا نہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بحث کے نتیجے میں بھی لوگ ایک دوسرے پر چلا رہے ہوتے ہیں، تو چلانے کی بجائے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ برے رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ایک انسان مسلسل آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کے اس رویے کی وجہ جاننے کی کوشش کریں۔ اس سے بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ بار بار برے رویے کا اظہار کیوں کر رہا ہے۔ اگر وہ کوئی وجہ بیان کرتا ہے تو ایماندارانہ تجزیہ کریں کہ آیا وہ درست کہہ رہا ہے یا اس کا دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ اکثر یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض افراد کسی کی کامیابی سے حسد کرتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو ان سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کو دبانے کے لیے اس طرح کے رویوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا میکانزم یہ ہے کہ جب فرد اپنے آپ کو قابل تسلیم نہیں سمجھتا تو اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور خوف غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا اظہار زیادہ تر پروفیشنل زندگی میں ہوتا ہے۔ کسی بھی برے رویے کو ڈیل کرنے کے لیے میچور رویہ اختیار کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی برے رویے کا اظہار کرتا ہے تو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے۔
اس کی بات کو مکمل طور پر سنیں اور اس کے بعد اس سے مختلف موضوع پر بات کر کے اس کو ریلیکس کریں۔ اگر آپ فوراً وہ بات کریں گے جس پر وہ غصہ کر رہا تھا تو وہ آپ کی بات یا جو آپ دلیل دے رہے ہیں اس کو نہیں سنے گا، کیونکہ وہ جذباتی کیفیت میں مبتلا ہے اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو چکی ہے۔ مزاح کریں۔ جب کوئی آپ پر چیخ و چلا رہا ہو تو توقع کرتا ہے ایسا شخص کہ اسے بھی ایسا ہی جواب ملے گا، لیکن اس کے جواب میں اس کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ اس کے چیخنے اور چلانے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیں۔ اگر وہ آپ کا قریبی ہو، جیسا کہ تم تو غصے میں بہت اچھے لگتے ہو، آپ درست ہیں۔ اگر ایک فرد بہت بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے آپ اس کو کہہ دیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، اگرچہ آپ جانتے ہوں کہ وہ درست نہیں۔ اس طرح کسی بھی جھگڑے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس فرد سے بات کر سکتے ہیں کہ اس کا پوائنٹ آف ویو درست نہیں تھا۔ کسی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض افراد کا بدتمیزانہ رویہ ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ایسے افراد کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کی بات ماننے کی بجائے آپ کو مزید تنگ کریں گے۔ اس لیے ایسے افراد سے کم رابطہ رکھیں۔ اگر آپ کا بہت قریبی اس رویے کا اظہار بار بار کرے تو بہتر ہے کہ جب بھی وہ بدتمیزی کرنا شروع کرے تو اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ اس کا غصہ جب کم ہو جائے تب اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ رویہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ کتاب سنو کے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ بے ادب اور بدتمیز لوگوں سے سامنا کر سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنا مثبت فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔